اب آئیں قرآن کے بارے میں. اگر کسی انسان کو قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے میں شک ہو تو قرآن نے خود بول کے فرمایا, اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ قرآن رب کی کتاب ہے یا رب کی کتاب نہیں ہے تو قرآن نے فرمایا لے آؤ میرے مثل ایک ہی سورت. جبکہ قرآن میں ایک نہیں بلکہ 114 سورتیں ہیں. 114 تو بہت دور کی بات ہے. قرآن نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, میرے مثل ایک ہی لے آؤ. قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ, قرآن کے مثل 10 سورتیں لے آؤ. جبکہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ یہ ہے کہ قرآن کے مثل ایک ہی سورت لے آؤ. تو زمانے کے کفار قرآن کے مثل ایک بھی سورت ایک آیت نہ لا سکے. اب تھوڑا ذہن کو قریب کرو تو مسئلہ بالکل سمجھ آ جائے گا. زمانے کے کفار قرآن کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے تھے. اب سوچو تو صحیح, تیرا میرا رب وہ ہے جو بے مثال ہے, جس کی کوئی مثل نہیں ہے. رب کا قرآن وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کا کوئی مثل نہیں ہے. تیرے میرے نبی وہ ہے جن کا کوئی مثال نہیں ہے, جن کا کوئی مثل نہیں ہے. اسی لیے تو ہم عاشقوں کا کہنا ہے تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ عمر, کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان درس قرآن, مذہب اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا رب بے مثل, مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب بے مثل, اور خود تیرے میرے نبی بے مثل. تو اس بے مثال کتاب کی اپنی شان یہ ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. کتاب کی شان یہ ہے کہ تو گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. صاحبو, کیونکہ قرآن کی شان کو بلند اللہ نے کیا جو خود بلند ہے. قرآن کے ذکر کو رفعتیں عطا اس اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا. اور اللہ نے اپنا تذکرہ یوں فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. کیا مطلب؟ اللہ آسمان و زمینوں کو نور عطا فرماتا ہے. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو قرآن میں رب نے یوں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اب ذرا غور تو کرو, مصطفیٰ کو نور بنایا اللہ نے قرآن کو نور بیان فرمایا. خود اللہ نے فرمایا کہ میں نور عطا کرنے والا ہوں زمینوں کو بھی آسمان کو بھی. تو مصطفیٰ نور اور کتاب اللہ کو قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اللہ نے قرآن کو نور فرمایا. اسی لیے تو ہم سنیوں کا بچہ بولتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن ایسا نور ہے جس کو روشنی اللہ نے عطا کی ہے. اسے زمانہ بجھانے کی کوشش کرے تو کبھی بجھا نہیں پائے. بے شک, اور ذہن کو قریب کرو تو بات سمجھ آئے گی. اللہ نے حضرت آدم کو کتاب دی, نہیں فرمایا کہ آدم تمہاری کتاب کی حفاظت ہم کریں گے.
نہیں فرمایا. شیس علیہ السلام کو کتابیں ملی, اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں ملی, اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. نوح علیہ السلام کو کتابیں ملی, اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی, اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی, اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. لیکن مصطفیٰ کو جب قرآن دیا تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. اور قرآن میں یوں فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے, ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے. ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا ہے, ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. یہی وجہ ہے, یہی ریزن ہے, یہی سبب ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں لوگوں نے گھٹا دیا, ان میں لوگوں نے بڑھا دیا. آج کوئی تحقیق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ توریت وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا, یہ انجیل وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا, یہ زبور وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا. کوئی آج تحقیق کے ساتھ نہیں بتا سکتا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے, چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو, چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو, چاہے 10 سال کا بچہ ہو, جب اس سے پوچھا جائے بتا یہ قرآن کون سا ہے تو اس کی زبان پہ جملہ آئے گا, یہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا تھا. اس میں نہ زبر بدلا ہے, نہ اس میں زیر بدلا ہے, نہ ایک حرف بدلا ہے, نہ بدل سکتا ہے, کیونکہ ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسرک اعلی حضرت فیضان مسیح اعظم, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. صاحبوں, توریت کے بارے میں, زبور کے بارے میں کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ تحقیق کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے جیسی یہ کتاب ان نبیوں کو دی تھی آج بھی ویسی ہی ہے, نہیں بتا سکتے. لیکن ہمارا ایمان بولتا ہے, ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور بڑا سا بڑا بزرگ بھی یقین اعتقاد کے ساتھ کہے گا قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. غور کرو اس جملے پر, اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب کی حفاظت کی شان تو دیکھو. وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا, جب رب حفاظت کرنے پہ آیا ہے, جب رب نے حفاظت فرمائی ہے, تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا, اسی کے ہاتھوں سے اللہ نے موسیٰ کی پرورش دلوائی ہے. جس فرعون کا اعلان یہ تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے, بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا جائے, اس کے ہاتھوں سے اللہ نے موسیٰ کو پرورش دلوائی ہے. وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تاریخ کے اوراق اور پلٹ پہ دیکھو, جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا, اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کرنے والی یہی ذات تو تھی جو ذات فرما رہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, دوسری سمندر کی تاریکی, بظاہر کوئی روشنی وہاں موجود نہ تھی. جب تاریکیوں میں حضرت یونس پکار رہے تھے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہی ذات تو فرما رہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور تاریخ کے اوراق پڑھو, جب نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا, ابراہیم کو آگ سے بچانے والا یہی بچانے والی یہی ذات تھی جس نے آگ کو فرمایا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی تھی تو وہی ذات ہے جس نے حضرت اسماعیل کو بچایا, تنبے کو قربان فرمایا, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. ذرا تاریخ اور
پلٹ کے دیکھو حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا، تاریخ کنویں میں حفاظت کرنے والی یہی ذات تھی جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو پھر لوگوں کی عقل و ماورا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کے گھر میں وہ پالا جائے گا جو فرعون کو نیست و نابود۔ سبحان اللہ، سبحان